طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحرم الجنة على ثلاث: على النمام وعلى المغتاب وعلى مدمن الخمر. مومنین کرام، اس سے پہلے آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی آیات اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں غیبت کی مذمت اور غیبت سے بچنے کا حکم اور غیبت کی تعریف آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا. اس درس میں آپ کی خدمت میں غیبت کے نقصانات کو بیان کرنا ہے اور غیبت کے مفاسد کو بیان کرنا ہے اور غیبت کی جو ضرر ہے اور غیبت کی وجہ سے جو ہمارے لیے نقصانات اور غیبت کی وجہ سے جو برے نتائج ہے اور غیبت کے جو برے آثار ہے اور جو اس کے برے عواقب اور انجام ہے، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے ائمہ کی روایات کی روشنی میں. خلاصہ کلام آپ کی خدمت میں یہ ہے: غیبت کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، بہت زیادہ اس کے مفاسد ہیں. کچھ انفرادی نقصانات ہے، اس فرد کو نقصان پہنچتا ہے، غیبت کرنے والے کو نقصان پہنچتا ہے. اور کچھ نقصانات ایک فرد تک نہیں ہیں بلکہ معاشرے میں اس کے نقصانات پھیلتے ہیں اور اس کی جو برائی ہے، اس کی جو آثار ہے، اس کے مفاسد جو ہے ایک فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورا معاشرہ برباد ہوتا ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. جیسے اگر انسان غیبت کر لیتا ہے تو دشمنیاں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہے، ایک دوسرے سے بدگمان ہوتے ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہے. انہیں بے شمار جو ہے وہ غیبت کے برے آثار ہے اور نتائج ہے، اس کے نقصانات ہے. اب ان کو ہم نے آپ کی خدمت میں روایات کی روشنی میں جو ہے نا آج بیان کرنا ہے. سب سے پہلا جو غیبت کا نقصان ہے، غیبت کا جو ضرر ہے، سرور کائنات ختمی مرتبت پیغمبر نے اپنی زبان رسالت اور زبان نبوت سے بیان کیا. وہ شخص جو غیبت کرنے والا ہے وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے. جنت 3 شخص پر حرام ہے، جنت سے محروم رہیں گے، جنت سے دور رہیں گے. پیغمبر نے فرمایا میری امت میں سے 3 گروہ، 3 شخص ہے جن کے لیے جنت حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتے. اس میں سے ایک غیبت کرنے والا ہے. پیغمبر نے فرمایا جنت میں وہ جا ہی نہیں سکتا جو انسان دوسروں کی برائی کرنے والا ہے، دوسروں کی غیبت کرنے والا ہے اور پوشیدہ اور جو پنہان اور مخفی عیوب ہیں جو دوسرے لوگ نہیں جانتے اس کو غیبت کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو بیان کرتے ہیں. یہ جو غیبت کرنے والا انسان ہے وہ جنت سے محروم رہیں گے. اس روایت کو اخلاق اسلامی میں پیغمبر نے فرمایا تحرم الجنت علی ثلاث. جنت حرام ہے، جنت سے محروم رہیں گے، جنت نصیب نہیں ہوگی. علی ثلاث 3 انسانوں کے لیے یا 3 گروہوں کے لیے. سب سے پہلے علی النمام، وہ شخص جو چغلی کرنے والا ہے، لوگوں کی برائیوں کو دوسروں کو بیان کرنے والا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص نے برائی کی، ایک شخص نے خامی بیان کی، یہ شخص جا کر دوسرے کو بتاتا ہے
فلاں شخص جو ہے وہ تمہاری برائی کر رہا تھا، تمہاری جو ہے وہ خامی کو بیان کر رہا تھا، اور تمہاری جو ہے نقص کو، تمہاری جو عیب ہے وہ دوسروں کو بیان کر رہا تھا۔ اس کو نمامی کہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص نے برائی کی، آپ اس کو روکیں، اس کو منع کریں، لیکن اگر آپ اس کو منع نہ کر سکے تو اس نے جو برائی کی ہے وہ اس شخص کو جا کے نہ بتائیں جس کی برائی کی گئی ہے، جس کی خامی بیان کی گئی ہے۔ اگر یہ آپ نے بیان کر لیا تو یہ جھگڑے کے سبب ہے، لڑائی کا سبب ہے، دشمنی اور عداوت کا سبب ہے۔ لہٰذا یہ شخص جو لوگوں کی برائی کو سننے کے بعد دوسروں تک منتقل کرتا ہے، دوسروں کو بیان کرتا ہے، اس کو روایات میں نمام کہا گیا ہے، اور نمامی کی بڑی مذمت ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا چغلی کرنے والا انسان، چغل خور انسان، اس کے لیے جو ہے جنت حرام ہے، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا شخص جو جس کے لیے جنت جو ہے نا وہ حرام ہے، پیغمبر نے فرمایا وَعَلَى الْمُغْتَابِ، وہ شخص بھی جہنمی ہے جو مومنین کی غیبت کرنے والا ہے۔ یعنی لوگوں کی جو پنہان اور پوشیدہ برائیاں ہیں، خامیاں ہیں، اس کے نقائص ہے، عیوب ہیں، وہ لوگوں کو بیان کر لیتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے بے نقاب ہوتا ہے، اس کی برائیاں سامنے آتی ہے، اور لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے، اس کی آبرو چلی جاتی ہے، اس کی عزت چلی جاتی ہے، اور اس طرح سے جو غیبت کرنے والے انسان ہیں وہ بھی جنت سے محروم رہیں گے۔ اور تیسرا شخص جو جنت سے محروم رہیں گے وہ علی مدمن خمر، وہ شخص جو شرابی ہے، ہمیشہ جو ہے وہ شراب پینے والا۔ لہٰذا یہ تین بزرگ گناہ ہے جو انسان کو جنت سے محروم کرتی ہے اور جنت سے دور کرتی ہے۔ یعنی یہ برائیاں جو انسان میں ہے وہ جنت سے دوری کی سبب ہے۔ ایک برائی غیبت کرنا، دوسری برائی نمامی اور چغلی کرنا، تیسری برائی جو ہے وہ شراب پینا۔ یہ برائیاں جو ہے جنت سے دوری کی سبب ہے، اور اس انسان جو ہے وہ جنت سے محروم۔ لہذا سب سے پہلا جو نقصان ہے، اور کتنا عظیم نقصان ہے کہ پوری زندگی میں اعمال ہیں، عبادات ہیں، اس مقصد کے خاطر ہم جہنم سے ہمیں نجات ملے اور آل محمد کے ساتھ، انبیاء اور اولیاء کے ساتھ جنت میں ہمارا مقام بنے، لیکن یہ غیبت ایک ایسا جو ہے نا عظیم گناہ ہے جو انسان کو جنت سے محروم کرنے والا گناہ ہے۔ مزید جو ہے وہ غیبت کے نقصانات کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات پیغمبر نے فرمایا جو شخص غیبت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اعمال کو 40 دن تک قبول نہیں فرماتا۔ اگر وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس نماز کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل کرے، وہ شخص جو غیبت بھی کر رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے عمل رائے گاہ چلے جاتے ہیں، اس کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ خدا ایسے اعمال کو نہیں قبول کرتا جو غیبت کرنے والے کے عمل ہے۔ اس روایت کو علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں باب غیبت میں، اور اسی طریقے سے جامع الاخبار ہماری ایک زبردست روائی اور آل محمد کے ارشادات کی کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 213 پر موجود ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا قال النبی من اغتاب مسلما او مسلمتا لم يقبل اللہ صلاتہ ولا صیامہ 40 یوما ولیلتا۔ پیغمبر نے فرمایا جو شخص کسی کی غیبت کرے، کسی مسلمان کی غیبت کرے، کسی مرد مومن کی غیبت کرے، یا کسی مسلمان عورت کی غیبت کرے، یا کسی مومنہ کی جو ہے نا وہ غیبت کرے، لم يقبل اللہ صلاتہ، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا، ولا صیامہ، اور نہ اللہ اس کے روزے کو قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اس کی جو اعمال ہے، جو غیبت کرنے والا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، اس کی تمام اعمال قبول نہیں کرتا ہے۔ کب تک؟ 40 یوما ولیلتا، 40 دن 40 رات تک اس شخص کے غیبت اعمال بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے جو غیبت کرنے والا ہے۔ یعنی کتنا عظیم نقصان، زحمت کی، پورا دن روزے سے گزرا، بھوک پیاس سب برداشت کی، اور تمام جو ہے وہ نمازیں جو ہے وہ ادا کی، لیکن یہ ساری زحمتیں رائے گاہ چلی گئی، ساری زحمتیں برباد ہو گئی۔ کیوں برباد ہوئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ غیبت کرنا ہے۔ آپ نے غیبت کی تو پروردگار عالم نے نہ آپ کی نماز کو قبول کیا، نہ آپ کے روزے کو قبول کیا۔ لہٰذا غیبت کے نقصانات میں سے ایک اہم ترین نقصان انسان کے اعمال کی قبول نہ ہونے کا سبب ہے۔ بلکہ صادق آل محمد نے فرمایا وہ اعمال، وہ عبادات جو قبول ہو چکی ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہے، ثبت ہوا ہے، وہ تحریر ہو چکی ہے، وہ عبادتیں بھی ضائع ہو جاتی ہے، وہ عبادتیں بھی مٹ جاتی ہے جو لکھی گئی ہے، اور جو اس کے نامہ اعمال میں تحریر کیا گیا وہ عبادتیں جو ضائع ہو جاتی ہے۔ مولانا صاحب نے فرمایا الغیبۃ
حرام علی کل مسلم، غیبت کرنا حرام ہے، گناہ ہے اور معصیت ہے ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے۔ وَأَنَّهَا تَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، اور یہ غیبت انسان کی نیکیوں کو، یہ ایک ایسی برائی ہے، یہ برائی انسان کے تمام اعمال کو کھا جاتی ہے، تمام اعمال کو برباد کر دیتی ہے، تمام اعمال کو تباہ کر دیتی ہے۔ دیکھیں کیا لفظ آیا ہے، تأکل الحسنات، کھا جاتی ہے یہ برائی الحسنات، تمام نیکیوں کو، تمام اعمال کو، تمام عبادتوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے غیبت۔ پھر مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اگر کسی لکڑی کو آگ لگا دی جائے تو وہ راکھ ہو جاتی ہے، وہ جل جاتی ہے۔ اب لکڑی جو ہے وہ نہ رہی بلکہ وہ راکھ بن گئی، ختم ہو گئی اس کی ماہیت۔ تو جس طریقے سے آگ جو ہے لکڑی کو تباہ کرتی ہے، برباد کرتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ جو برائی ہے غیبت کی، یہ انسان کے اعمال کو اور انسان کی عبادتوں کو ضائع کر دیتی ہے، تباہ اور برباد کرتی ہے۔ لہٰذا ایک ایسا عظیم نقصان جو غیبت کرنے والے کو ملتا ہے، وہ اس کی جتنے نامہ اعمال لکھے گئے تھے، تحریر ہو چکی تھی، وہ ساری اعمال بھی جو ہے نا وہ برباد ہو جاتی ہے۔ ایک اور غیبت کے اہم ترین اور ایک عظیم نقصان جو پیغمبر نے بیان کیا ہے، جب کسی بھی انسان کو قبر میں رکھا جائے تو دو حالتیں ہیں، یا تو اس کی قبر اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے ائمہ طاہرین استقبال کرتے ہیں، حور العین اس کا استقبال کرتے ہیں، قبر نہیں ہے، جنت کا ایک وادی ہے، اس کو جنت میں جو ہے نا اتارا گیا ہے۔ یا پھر یہ قبر نہیں ہے بلکہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو جہنم میں اتارا گیا ہے، وہیں سے اس کا عذاب اور اس کا عقاب کا جو ہے نا وہ آغاز ہوتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جو غیبت کرنے والا ہوگا، یہ اس کی قبر نہیں ہے بلکہ اس کی جہنم ہے، یہیں سے اس کا عذاب جو ہے شروع ہوتا ہے۔ 3 گناہ ہے، ان گناہوں کا کرنے والے کے لیے عذاب قبر سخت ہے، وہ جیسے اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس کے عذاب جو ہے وہ سختی سے اس کے عذاب شروع ہوتا ہے۔ ایک غیبت کرنے والا، اس کی قبر میں عذاب بہت سخت ہے۔ دوسرا جو ہے چغلی کرنے والا، نمامی کرنے والا، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ جھوٹ بولنے والا، جھوٹا انسان، نمام اور چغل خور انسان اور غیبت کرنے والے، ان 3 کے لیے پیغمبر نے فرمایا اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کا عذاب جو ہے قبر کا بہت سخت ہوگا۔ یہ روایت بھی جو ہے وہ جامع الاخبار میں ہے، پیغمبر فرمایا ان عذاب القبر من النمیمۃ والغیبۃ والکذب، قبر کا عذاب اس کے اسباب اور عوامل میں سے نمیمہ اور چغلی کرنا یہ قبر کے عذاب کا سبب ہے، غیبت کرنا قبر کے عذاب کا سبب ہے، اور جھوٹ بولنا یہ جو ہے قبر کے عذاب کا سبب ہے۔ ایک اور جو غیبت کے نقصانات میں سے ایک عظیم نقصان ہے، انسان کی جو اعمال ہے، انسان کی جو نیکیاں ہیں، وہ دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہے۔ آپ کی جو عبادات ہے، آپ کی جو اعمال ہے، جس کی آپ نے غیبت کی تھی، یہ آپ کی نیکیاں یا آپ کے اعمال اس کی نامہ اعمال میں چلی جائیں گی، آپ کی عبادت نہیں رہے گی، بلکہ یہ آپ کے اعمال غیبت کی وجہ سے جس شخص کی آپ نے غیبت کی، جس شخص کی آپ نے برائی کی، اس کی نامہ اعمال میں چلے جائیں گے، اور قیامت کے دن یہ سارا ثواب اس کو ملے گا۔ آپ اپنی نیکیوں سے محروم رہ جائیں گے، آپ اپنے اعمال سے محروم رہ جائیں گے۔ لہٰذا غیبت انسان کے اعمال اور عبادت کی انتقال کا سبب ہے، دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں پیغمبر کا فرمان ہے، اس روایت کو بھی ینابع الحکمہ بہت زبردست ایک کتاب ہے جس کی صفحہ نمبر 299 میں ہے، اور علامہ مجلسی نے اس روایت کو بحار الانوار باب غیبت میں نقل کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ان رسول اللہ یؤتی احد یوم القیامۃ فیوقف بین یدی اللہ، قیامت کے دن ایک مومن کو پکارا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، اور اللہ کے حضور میں اس کو طلب کیا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو نامہ اعمال جو ہے اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، یہ تمہارے نامہ اعمال ہے۔ وہ جب غور سے اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس میں اس کی نمازیں نہیں ہیں، اس کے حج نہیں ہیں، اس کی بہت سارے اہم نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں جو ہے نظر نہیں آتی ہے۔ تو وہ بارگاہ الہی میں فریاد کر کے کہتا ہے، پروردگار یہ میرے نامہ اعمال نہیں ہیں، اس میں میری حج نہیں ہے،
اس میں میری جو ہے وہ کربلا کی زیارت نہیں ہے، اس میں میرے جو ہے نا بہت ساری نمازیں جو ہے وہ نہیں ہیں، یہ ساری جو نیکیاں جو میں نے بجا لایا ہے وہ اس میں موجود نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے درست ہے، تم نے حج کیا تھا، تم نے روزے رکھے تھے، تم نے نمازیں پڑھی ہے، تم نے جو ہے نا کربلا کی زیارت کی ہے، لیکن غیبت کرنے کی وجہ سے یہ ساری جو نیکیاں ہیں، یہ سارے اعمال ہیں، وہ اس شخص کے پروندے میں منتقل ہو گیا جس کی تو نے غیبت کی تھی۔ تم نے اس کی برائی کی، اس کی بے عزتی کی، اس کی خامیوں کو بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیکیوں کو اس غیبت کی وجہ سے دوسرے کے نام اعمال میں، جس کی غیبت ہو گئی تھی اس مومن کے نام اعمال میں منتقل ہو گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس مومن کو بلاتا ہے جس کی غیبت ہو گئی ہے، جس کی بہت ساری برائی کی گئی ہے، تو وہ اپنے نام اعمال میں دیکھتا ہے کہ بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت سارے حج لکھے گئے ہیں، بہت ساری کربلا کی زیارتیں لکھی گئی ہے، اور بہت سارے جو ہے نا نمازیں لکھی گئی ہے۔ وہ بارگاہ الہی میں فریاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پروردگار یہ نام اعمال میرا نہیں ہے، میں تو کربلا کیا ہی نہیں ہوں، اس میں کربلا کی بہت ساری زیارتیں ہیں، میں نے حج تو کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں یہ بات درست ہے، تم نے حج نہیں کی، تم کربلا نہیں گئے، اور یہ سارے اعمال تم نے نہیں کی، لیکن چونکہ تم بہت مظلوم واقع ہوئے، تمہاری بہت ساری برائی کی گئی، تمہاری جو ہے غیبت کی گئی ہے، جس شخص نے غیبت کیا تھا اس کے حج تمہارے نام اعمال میں آ گئے ہیں، وہ تمہارے پروندے میں جو ہے وہ آ گیا ہے، لہٰذا تمہاری غیبت کی گئی، اس وجہ سے میں نے اس کے اعمال کو تمہارے پروندے میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے۔ کتنا عظیم نقصان، یعنی زندگی بھر محنت کی گئی، نمازیں ادا کی گئی، روزے رکھے گئے، حج کی گئی، لیکن کتنا عظیم نقصان ہے کہ یہ ساری نمازیں اس شخص کو نہیں ملی، اس کا سارا ثواب اس کو نہیں مل سکا، یہ سب اس شخص کے نام اعمال میں چلے گئے جس کی غیبت کی گئی تھی، جس کا ہم نے آبروریزی کی ہے۔ دیکھیں میں اس روایت کا عربی متن آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہم واقعاً غیبت سے بچیں اور یہ عظیم جو گناہ ہے اس سے واقعاً جو ہے نا اجتناب کریں۔ پیغمبر نے فرمایا یؤتی بأحد یوم القیامۃ فیوقف بین ید اللہ، ایک مومن کو بلایا جاتا ہے خدا کے حضور میں، پھر اللہ کے حضور میں وہ ٹھہرتا ہے، یدفع الیہ کتابہ، پھر اس کے نامہ اعمال اس کو تھما دیا جاتا ہے، اس کو دیا جاتا ہے، فلا یری فیہا حسناتہ، تو وہ دیکھتا ہے اس کی نیکیاں اس میں نہیں ہیں، اس کے اعمال اس میں نہیں، اس کی نمازیں نہیں ہیں، اس کی عبادات نہیں ہیں، تو وہ نامہ اعمال خالی نظر آتا ہے۔ فیقول یا الہی لیس ھذا کتابی، یہ شخص کہتا ہے میرے پروردگار یہ میرے نامہ اعمال نہیں ہیں، اس میں میری نمازیں نہیں ہیں، میرے حج نہیں ہیں، میرے حسنات اس کے اندر، میری نیکیاں اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔ فإنی لا اری فیہا طاعتی، اس میں اپنی نیکیوں کو نہیں پاتا ہوں، میرے اعمال اس میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص فرماتا ہے فیقول اللہ لہ ان ربک لا یضل ولا ینسیٰ ذہب عملک باغتیابک الناس، تیرے پروردگار نہ فراموش کرتا ہے، نہ تیرے پروردگار کو غلطی اور اشتباہ کرتا ہے، یہ بات درست ہے، تم نے نیکیاں کی، تم نے عبادتیں کی ہے، خدا نے فراموش نہیں کیا ہے، غلطی سے تمہارے نامہ اعمال دوسرے کے نامہ اعمال میں چلے گئے، ایسا نہیں ہے، نہ خدا غلطی کرتا ہے، نہ خدا بھولتا ہے، بلکہ ذہب عملک باغتیابک الناس، تمہارے اعمال اس کی پروندے میں، تمہاری نیکیاں چلی گئی، تمہارے اعمال اس کے پروندے میں منتقل ہوا، کیوں؟ باغتیابک الناس، تم نے لوگوں کی غیبت کی، اس وجہ سے تمہارے نامہ اعمال دوسرے کے نامہ اعمال میں چلے گئے ہیں۔ ثم یؤتی آخرہ ویدفع الیہ کتابہ، پھر اس شخص کو بلایا جاتا ہے جس کی غیبت ہو گئی ہے، اس کے نامہ اعمال جو ہے نا اسے دیا جاتا ہے، فیری فیہا طاعات کثیرہ، وہ اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری اطاعتیں، بہت ساری عبادتیں، بہت ساری نیکیاں جو ہے مشاہدہ کرتا ہے، اس میں زیارتیں ہیں، اس میں حج ہیں، اس میں بہت ساری جو ہے اعمال و عبادات ہے، تو یہ کثیر عبادت، کثیرہ کا لفظ ہے، کثیر عبادات جو اس نے نہیں کی ہے وہ سب اپنے نامہ اعمال میں دیکھتے ہیں، وہ پاتے ہیں۔ فیقول یا الہی ما ھذا کتابی، اللہ کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے پروردگار یہ میرے نامہ اعمال نہیں ہیں، میں تو کربلا گیا ہی نہیں ہوں، یہ زیارت کہاں سے آ گئی، میں تو حج کیا نہیں ہوں، یہ حج کے ثواب یہ سارے عبادتیں۔ فیقول یا الہی ما ھذا کتابی ما عملت ھذہ الطاعات، خدا یہ میرے نامہ اعمال نہیں ہیں، کسی اور کا نامہ اعمال جو ہے وہ مجھے اٹھا کے دیا گیا ہے، اور یہ ساری عبادتیں اور اعمال میں نے بجا نہیں لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے فیقول اللہ لا لأن فلانا اغتابک فدفعت حسناتہ الیک، فلاں شخص نے تمہاری برائی کی، تمہاری غیبت کی، تمہیں بے نقاب کیا گیا، تمہاری آبروریزی کی گئی، اور تمہاری جو حرمت ہے، تمہاری جو عزت ہے اس کو خاک میں ملا دی گئی،
اب اس نے چونکہ تم پہ ظلم کیا، تمہاری غیبت کی، ہم نے اس کی نیکیوں کو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے۔ مومنین کرام، تھوڑا سا عبرت، تھوڑی سی نصیحت پائے، کتنا عظیم نقصان ہے، آپ کی ساری عبادتیں ضائع ہو گئی، محنتیں ضائع ہو گئی۔ روایت میں صاف لفظوں میں پیغمبر نے فرمایا کہ ساری نیکیاں جو ہے نا اس کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتی ہے کہ جس شخص نے جو ہے نا وہ جس کی غیبت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے غیبت کے ایک اور اہم ترین نقصان جو بیان کیا گیا ہے، غیبت کرنے والا انسان بارگاہ الہی میں مبغوض ہوتا ہے، یعنی وہ شخص بارگاہ الہی میں انتہائی منفور شخص ہے، مبغوض شخص ہے، ناپسندیدہ شخص ہے، جو لوگوں کی جو ہے وہ غیبت کر لیتا ہے۔ مولا کائنات کا فرمان ہے، ابغض الخلائق الی اللہ المغتاب، مومنین میں سے، مسلمانوں میں سے، لوگوں میں سے وہ شخص جو بارگاہ الہی میں انتہائی منفور ہے، مبغوض ہے، خدا کو انتہائی ناپسند ہے، وہ انسان ہے المغتاب، جو لوگوں کی غیبت کرنے والا ہے۔ حقیقتاً کچھ لوگوں کو جو ہے وہ برائی بیان کرنے میں مزہ آتا ہے، ان کی عادت بن چکی ہے، ان کی ذات کی ایک صفت بن چکی ہے، اصلاً بیٹھتے نہیں ہیں، بس برائی کو شروع کر دیتے ہیں، کسی کو کچھ برائی، کسی کو اور برائی، کوئی خاندانی مسائل ہے، کوئی سیاسی مسائل ہے، کوئی مذہبی مسائل ہے، یعنی برائیوں کے ایک ڈھیر ہے اس کے پاس، ہر شخص کے لیے ایک برائی ہے اس کے پاس، ہر شخص کے لیے جو ایک خامی ہے اس کے پاس، کوئی بھی شخص اس کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے، کچھ لوگوں کی زبان پر تعریف تو ہوتی ہی نہیں ہے، کسی کی ثنا، کسی کی خوبی، کسی کی صفت بیان کرتے ہوئے قیامت آتی ہے، لیکن برائی کرنا اور خامی بیان کرنا اور عیوب کو بیان کرنا حلوہ کھانے کی طرح مزہ آتا ہے، ساری برائی کو۔ شہید مطہری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اصلاً کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی برائی کے لیے خلق کیا گیا ہے، برائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ لوگوں کی آبروریزی کے لیے، لوگوں کی برائی بیان کرنے کے لیے، جبکہ روایت میں آیا، حدیث میں آیا، المؤمن ملجم، کہ مومن کی زبان پر لگام لگایا ہوا ہے، اس کی زبان جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، برائی کرنے کے لیے، غیبت کرنے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، تہمت لگانے آزاد نہیں ہے۔ خدا نے تمہارے منہ پر لگام لگا دیا ہے، تم نے کیوں اپنے منہ کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے؟ اس بے لگامی کا نتیجہ اور اس کا نقصان، اس کا ضرر یہ ہے کہ تمہاری نیکیاں بھی چلی جاتی ہے، خدا کے پاس محبوب ہونے کے بجائے مبغوض الہی جو ہے بن جاتا ہے۔ لہٰذا مومنین کرام، غیبت کے بے شمار نقصانات ہیں، غیبت کی وجہ سے دشمنیاں پھیلتی ہے، غیبت کی وجہ سے محبتیں ختم ہو جاتی ہے، غیبت کی وجہ سے ایک دوسرے کا اعتماد ختم ہوتا ہے، غیبت کی وجہ سے مومن کا آبرو، اس کی جو حرمت ہے، اس کا جو مقام ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ بعض مواقع پر غیبت جائز ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے خود اپنی احترام کو ختم کیا ہے، علانیہ گناہ کرتے ہیں، علانیہ شراب پیتے ہیں، معاذ اللہ علانیہ جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا گناہوں میں مرتکب ہوتے ہیں، ان لوگوں کے کوئی احترام نہیں ہے۔ لہٰذا جس نے اپنے احترام کو، اپنی شخصیت کو، اپنی آبرو کو خود خراب کیا ہے، اسلام بھی ان کے لیے کوئی آبرو نہیں رہا، حقیقتاً اس نے خود اپنی آبرو کو جو ہے نا ختم کیا ہے۔ ان لوگوں کی غیبت کرنا جائز ہے، لیکن وہ مومن کہ جس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا جس کے اندر کوئی عیوب ہے، خامی ہے، اور اللہ نے ان کی خامی پر پردہ ڈال دیا ہے، آپ بھی اس کی خامی کو جو ہے نا وہ چھپائے۔ یہ غیبت کے کچھ آثار اور کچھ نقصانات اور کچھ اس کے مفاسد آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کا راہ حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ مومنین کرام، کوئی بھی انسان ان روایات کو غور سے پڑھے تو یقیناً وہ غیبت سے رکے گا، غیبت سے وہ بچے گا۔ غیبت کے علاج کے لیے مؤثر ترین جو علاج ہے نا، وہ غیبت کے برے نتائج پر غور کرنا ہے، ان برے نتائج کو سمجھنا ہے کہ غیبت کی وجہ سے فردی طور پر ہمارے لیے نقصان ہے، اجتماعی طور پر ہمارے لیے نقصان ہے، غیبت کرنے کی وجہ سے ہمارے اعمال برباد ہوتے ہیں، غیبت کرنے کی وجہ سے ہمارے اعمال جو ہے قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، غیبت کرنے کی وجہ سے ہماری دنیا بھی بگڑتی ہے، آخرت بھی بگڑتی ہے، غیبت کرنے کی وجہ سے ہمارے خدا کے رضا کے بجائے ہمیں خدا کے غضب ملتا ہے۔ لہٰذا جب ان نتائج پر وہ غور کرے گا تو پھر یقیناً جو ہے نا وہ غیبت سے جو ہے وہ بچے گا۔ لہٰذا غیبت کا ایک بہترین جو علاج ہے وہ ان آثار پر غور کرنا، ان برے نتائج پر غور کرنا، ائمہ کی روایات کا جو ہے نا وہ مطالعہ کرنا، پھر خاص طور پر جو ہے بہترین جو علماء ہیں جو بہترین درس اخلاق دیتے ہیں، ہمیں اپنی برائیوں سے آگاہ کرتے ہیں اور ہمیں بہترین معرفت عطا کرتے ہیں، اس قسم کی درس اخلاق کا اٹینڈ کرنا، اور یہ ہمارے لیے جو ہے نا غیبت سے بچنے کا طریقہ ہے۔
خاص طور پر مومنین کے لیے یہ ضروری ہے. میں نے اس سے پہلے درس میں عرض کیا ہے، غیبت کرنے کے جب کوئی غیبت کر رہا ہو تو دوسرے کی ذمہ داری ہے وہ اس کو منع کریں اور اس کو کہے کہ یار اس طرح اچھا نہیں ہے، اور وہ نیک انسان ہے اور پرہیزگار انسان ہے، تم نے غلط سمجھ لیا ہے. لہٰذا غیبت کا ایک علاج یہ ہے کہ جب کوئی غیبت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اسے ٹوکا جائے، اسے منع کیا جائے. اسی کا نام نہی از منکر ہے. یعنی منکرات میں سے ایک بزرگ ترین جو منکر ہے یا بزرگ ترین جو گناہ غیبت کرنا ہے، وہ بزرگ ترین گناہ کر رہے ہیں، آپ خاموشی سے سنتے جا رہے ہیں. یہ وہ مورد ہے جہاں آپ کو منع کرنا چاہیے، جہاں آپ کو اس کی اصلاح کرنا چاہیے، اس کی فکر کی اصلاح کرنا چاہیے. وہ غلط سمجھے. اور غیبت کے عوامل اور اسباب میں سے ایک اہم ترین عامل دشمنی ہے. انسان کیوں غیبت کرتا ہے؟ غیبت کرتا ہے دشمنی کی وجہ سے، غیبت کرتا ہے بدگمانی کی وجہ سے، غیبت کرتا ہے کسی کو کسی نے نقصان پہنچایا اس نقصان پہنچانے کی وجہ سے. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبت کے علاج کیا جائے تو اس کا جو ریشہ ہے، اس کا جو جڑ ہے وہ دشمنی ہے، وہ بدگمانی ہے. آپ دشمنی کو ختم کر لیں، آپ بدگمانی کو جو ہے ختم کر لیں تو غیبت بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اسلامی روایات میں اس بات کی بھی تاکید کیا گیا ہے، جہاں تک ہمیں حکم ہے کہ ہم دوسروں کی غیبت نہ کریں، دوسروں کی برائی نہ کریں، یہ بھی ہمارے لیے حکم ہے کہ تم ایسے کام نہ کرو جس کی وجہ سے تمہاری غیبت ہو جائے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کچھ ایسے کارروائیاں کرتے ہیں، کچھ ایسے غلط حرکتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کی غیبت ہوتی ہے، جن کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کی برائی کرتے ہیں. لہٰذا مومن کو یہ حکم ہوا ہے کہ تم اس قسم کی حرکتیں نہ کرو جس کی وجہ سے تمہاری عزت چلی جائے، جس کی وجہ سے تمہاری آبرو چلی جائے، جس کی وجہ سے لوگ تمہیں جو ہے نا تمہاری غیبت کرنے لگے. لہٰذا غیبت کے علاج کے لیے ایک بہترین رائے حل یہ بھی ہے، جہاں غیبت کرنے والوں کو غیبت سے رکنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے. وہ شخص جو برائی کر رہا ہے اس میں جو خامی ہے وہ اپنی خامی کے بھی جو ہے اصلاح کریں. ایسے ہی تو غیبت نہیں کرتے ہیں، روایت میں بیان کیا، اگرچہ یہ خامی اس میں ہو تب بھی آپ کو بیان کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اپنا آپ کو برائیوں سے نجات دے، خامیوں سے نجات دے. غلط کردار، غلط افکار، غلط سوسائٹی، غلط جگہوں پہ بیٹھنا اور غلط قسم کی حرکتیں کرنا، یہ سب چیزیں غیبت کے اسباب ہے، غیبت کرنے کے عوامل ہے. لہٰذا جب آپ غلط بات نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے اور غلط کردار اختیار نہیں کریں گے، جب آپ کے پاس برائی نہیں ہوگی تو کوئی انشاءاللہ آپ کی برائی نہیں کرے گا. چونکہ کچھ غلط حرکتیں نظر آتی ہے، کچھ برائیاں آپ میں نظر آتی ہے، تو وہ لوگ جو جن کا ایمان قوی نہیں وہ آپ کی برائیوں کو بیان کرتے ہیں. اگرچہ بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن علاج کرنے کے لیے اساسی طور پر وہ انسان جس کے اندر خامی ہے، جس کے اندر برائی ہے، وہ اپنا اصلاح کرے تاکہ لوگ اس کی غیبت جو ہے نا وہ نہ کرے. لیکن اس پہ خامی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا غیبت کر سکتا ہے، دوسرا غیبت نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس شخص کی بھی اپنی ذاتی طور پہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں جن کی وجہ سے لوگ غیبت کرنے پر مجبور ہو جائے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. دعا ہے بارگاہ الہی میں، خدایا پروردگارا، تیرے انبیاء، تیرے اولیاء کی عظیم ارشادات اور ان کی روایات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں غیبت سے بچنے کی اور غیبت سے اجتناب کرنے والے لوگوں میں ہمیں شامل فرما. خدا بندہ پروردگار، اس عظیم گناہ کو، اس عظیم برائی کو، اس عظیم جرم اور جنایت کو اپنے نفس سے پاک کر کے پاکیزہ لوگوں میں ہمیں شامل فرما. خدا بندہ پروردگارہ، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کر کے انہی کی شفاعت کو پانے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.